بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ رمضان کے اخیر میں ایک اور مالی عبادت کی جاتی ہے جسے ہم لوگ صدقہ فطر کہتے ہیں اور اپنی زبان میں فطرہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے یہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے۔ جس زکوٰۃ کو ہم لوگ جانتے ہیں اور صرف زکوٰۃ ہی بولتے ہیں وہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور صدقہ فطر جو ہے یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں جب ارشاد فرمایا تو آگے اس کے اندر فرمایا طہرۃ للصوم من الرفث والفسوق۔ روزہ رکھ کر کے اگر آدمی کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، کوئی بے حیائی کی بات نکل گئی، کوئی گناہ کی بات نکل گئی، تو روزے کے اندر جو کمی آئی ہے اس کمی اور نقص کو کم کرنے کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ جب یہ زکوٰۃ ہے تو اس کا بھی ایک نصاب ہوگا، لہذا صدقہ فطر کا نصاب اتنا ہی ہے جتنا زکوٰۃ کا ہے، مگر صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی جو مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو، جیسے تجارت کر رہا ہو یا سونا چاندی روپیہ پیسہ ہو، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور حوائج اصلیہ جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے موٹر سائیکل ہے، موبائل ہے، مکان ہے، کپڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، ضرورت سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، لہذا وہ زکوٰۃ کے نصاب میں جوڑے نہیں جاتے۔ اور زکوٰۃ کے اندر دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ نصاب کا مالک بننے کے بعد سال کا گزرنا ضروری ہے، تب دینا واجب ہوگا۔ یہاں صدقہ فطر میں یہ دونوں شرط نہیں ہے۔ مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، بس حوائج اصلیہ میں گھرا ہوا نہ ہو۔ یعنی زکوٰۃ والا میٹر نہیں ہے، یہ دوسرا میٹر ہے۔ دوسرا میٹر یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس دو مکان ہے، ایک مکان میں رہائش ہے، ایک مکان خالی ہے۔ زکوٰۃ میں اس کا نصاب میں نہیں آئے گا، لیکن صدقہ فطر میں اس سے نصاب بن جائے گا۔ لہذا اگر کسی کے پاس ایک گاڑی کے بجائے دو گاڑی ہو گئی، ایک خالی مکان پڑا ہوا ہے، کوئی اس طریقے کی اس کے پاس چیز ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ صاحب نصاب بنے گا اور صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے صبح صادق کے وقت۔ اگر صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے کسی بچے کی ولادت ہو گئی تو اب اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر اس کا باپ، اس کا ذمہ دار نکالے گا۔ اور اگر ولادت ہو رہی ہے صبح صادق کے بعد تو اب اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص پورے رمضان کا روزہ رکھا، چاند ہونے کے بعد رات میں خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا تو صبح صادق کے وقت وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لہذا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔
صدقہ فطر کے مسئلے میں ہمارے وہاں طریقہ کار بہتر نہیں ہے. ایک ڈنڈے سے سارے لوگوں کو ہانک دیا گیا. اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور بہتر سے بہتر طریقے پر عمل کرنا چاہیے. تمام کے تمام لوگ صرف گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. اب جو بہت مالدار نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن گئے, زکوٰۃ نہیں دے پاتے ہیں, لیکن صدقہ فطر ان کو دینا پڑ رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ان کے پاس ہیں کہ صدقہ فطر دینی پڑ رہی ہیں, زکوٰۃ نہیں دینی ہے. وہ بندہ بھی جو سب سے نیچے طبقے کا ہے گیہوں کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کرتا ہے. جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہے, زکوٰۃ دینے کی کنڈیشن میں ہے, وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے, جیسے تیسے نصاب اس کا بنا ہوا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے تھوڑی مختصر ہی صحیح. وہ بندہ بھی گیہوں سے ہی صدقہ فطر دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے, اچھا خاصا مال ہے, فراوانی ہے, وہ بھی گیہوں سے صدقہ فطر دے رہا ہے. جس کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے, مالدار طبقے میں اس کا شمار ہوتا ہے, اچھے خاصے پیسے والے ہیں, وہ بندہ بھی اٹھا کر کے گیہوں سے ہی صدقہ فطر دے رہا ہے. سب ایک لائن میں کھڑے ہو گئے. شریعت نے صدقہ فطر کے اندر گیہوں, جو, پنیر, کشمش, کھجور, ان 5 چیزوں کو ذکر کیا ہے. اب 5 چیزیں اگر نصاب ہوئے, 5 چیزوں کے ذریعے نصاب اگر بنایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی طبقات اور لوگوں کی حیثیت کو دیکھ کے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میں اس حساب سے صدقہ فطر ادا کریں. گیہوں کا 1 کلو 633 گرام سب کو معلوم ہے. باقی جو, پنیر, کشمش, کھجور, ان چیزوں میں 3 کلو 200 گرام نصاب ہے. لہذا جسے اللہ تعالیٰ نے جتنی کشادگی دی ہے اسی حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے, خوش دلی کے ساتھ. دینے میں دل ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے, اور جس لیول کا, جس گریڈ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. ایک دم نیچے طبقے کا گیہوں سے دے رہا ہے, جو بہت بڑا کروڑ پتی ہے وہ بھی گیہوں سے دے رہا ہے, تو یہ اپنے مال کی تو ناقدری ہو گئی, اپنی حیثیت کی ناقدری ہو گئی. اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بندہ دماغ لگاتا ہے. بہت سارے لوگ دماغ لگاتے ہیں, سال پورا ہو رہا ہے, پیسہ اتنا ہے, سونا اتنا ہے, کیا کریں؟ اجی مول صاحب کون ہو تو رستہ بتا دے. تو اب ایک سے ایک ایمان فروش لوگ بھی دنیا میں ہیں, وہ رستہ بتا دیتے ہیں کہ چلو یہ ایسا کرو کہ ملکیت تبدیل کر دو. یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دھوکہ دھڑی کی جا رہی ہے. اللہ نے مال آپ کو دیا ہے تو جو مال میں حق ہے وہ ادا کیجئے. آپ ادا کرنا کیوں نہیں چاہتے؟